ہم نے یہ بستی بڑی محنت سے برباد کی ہے۔ صدیوں سے انسان نے اسے سنوارنے پر اپنے شب و روز صرف کیے، لیکن ہم نے اسے صرف 100 سال کے اندر اجاڑ کر رکھ دیا۔ انسان اور دنیا کا ہر جانور 3 جبلی خواہشات لے کر پیدا ہوتا ہے: کھانا، سونا اور جنس۔ تمام جاندار ان خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی ماحول، وقت اور علاقے کا انتخاب نہیں کرتے۔ جس طرح جس جگہ اور جیسی خوراک میسر آ جائے پیٹ بھرتے ہیں، اور جہاں مناسب ٹھکانہ مل جائے نیند پوری کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے بھی صرف خواہشات کا پیدا ہونا شرط ہے۔ پھر اس کے بعد کسی رشتے کی تمیز کے بغیر اور کسی علیحدہ ٹھکانے کی تلاش کے باوصف جنسی لذت کی گھڑیوں سے لطف اندوز ہونے میں دیر نہیں کی جاتی۔ انسانی تہذیب اور اس کے ارتقاء کے ماہرین، جنہیں ماہرین بشریات اور ماہرین عمرانیات کہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ انسان نے ان تینوں جبلی خواہشات کو لگام دینے کے لیے ایک لمبا تہذیبی سفر طے کیا ہے۔ خود قرآن پاک بھی اس تہذیبی ارتقاء کی گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے: کیا انسان پر لامتناہی زبانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لے سکیں، اور اس غرض سے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں عطا کیں اور پھر اسے ہدایت کا راستہ دکھایا۔ اب وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ بشریات و عمرانیات کے ماہرین اس انسانی ارتقاء کو معاشروں کا اندرونی عمل قرار دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ تہذیبوں کے ملاپ اور تجربات کی بھٹی میں یہ تمام اخلاقیات اور طرز معاشرت ڈھالے گئے ہیں، جبکہ اسلام اور دیگر مذاہب انہیں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے بتائے ہوئے ہدایت کے راستے سے تعبیر کرتا ہے، جو وقتاً فوقتاً انسانوں کو زندگی گزارنے کے اصولوں سے آشنا کرتے رہے۔ دونوں میں تضاد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی ہدایت پر یقین رکھنے والے کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے تمام اصول و قواعد جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے بتائے ہیں وہ اٹل ہیں، ناقابل تنسیخ ہیں، اور انہی پر عمل کرنے میں ہی انسان کی فلاح ہے، جبکہ اللہ پر نا یقین رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام اخلاقیات دراصل انسان نے صدیوں کے تجربے سے خود تخلیق کی ہیں، اس لیے وہ خود ہی اسے تبدیل کرنے اور نئے اخلاقی اصول طے کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ ان تینوں جبلی خواہشات میں سے 2 ایسی ہیں کہ انسان نے کبھی بھی وہ راستہ اختیار نہیں کیا کہ جو اسے واپس غیر مہذب زندگی کی طرف لوٹاتا ہو۔ مثلاً انسان نے کبھی بھی بھنے ہوئے گوشت کی لذت کو ترک کر کے مرضی کے جانور شکار کرنے کے بعد کچا گوشت کھانے کی خواہش نہیں کی۔ آج دنیا میں کوئی ہے جو زندہ بکرے کی گردن میں ہتھیار مار کر اس پر اسی عالم میں پل پڑے جب وہ ابھی تڑپ رہا ہو اور گوشت کھانے لگے؟ انسان کی دوسری خواہش نیند ہے، جسے انسان نے آرام سے آرام تر بنانے کے لیے لاکھ جتن کیے۔ گھر، ٹھکانہ، چھت، یوں تو یہ الفاظ ہیں، لیکن انسان نے ان میں ایسا رنگ بھرا ہے کہ زمین کے کونے کونے کو خوبصورت بنا دیا ہے، لیکن آج تک بحیثیت مجموعی انسان میں غاروں اور درختوں کی کھوؤں میں واپس لوٹ جانے کی کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی۔ انسان نے کبھی آرام دہ بیڈ روموں اور اٹیچ باتھ روموں کو چھوڑ کر جنگل بیابان کی سمت واپسی کا سفر اختیار نہیں کیا۔ لیکن ان دونوں جبلتوں کے برعکس جنسی جبلت پر ایک ایسی افتاد گزشتہ 2 صدیوں سے ٹوٹی ہے کہ انسان نے جنسی جذبات کو جن حیادار مہذب رشتوں کی خوبصورت بیلوں سے آراستہ کیا تھا، آج اسے یوں بگاڑا ہے کہ بالکل واپسی کا سفر تیزی سے شروع کر دیا ہے۔ آج کا جنسی اخلاق دراصل حیوانیت کی تسکین بن چکا ہے۔ ایسا کبھی لاکھوں سال پہلے ہوتا تھا۔ انسان میں جنس کے جبلی جن کو قابو میں رکھنے اور اس کو خاندانی محبت کے خوبصورت بندھن میں باندھنے کے لیے تہذیب کو ایک خوبصورت باغ کی صورت سجایا گیا تھا، لیکن آج اس باغ کو مکمل طور پر اجاڑ دیا گیا ہے۔ انسان اس معاملے میں لاکھوں سال پہلے کے غیر تہذیب یافتہ زمانے سے بھی زیادہ بدترین اخلاقیات کے غلیظ گڑھے میں چھلانگ لگا چکا ہے۔ لاکھوں سال پہلے بھی انسان اور وہ تمام جانور جو اس دھرتی پر آباد تھے، انہیں علم تھا اور اس پر یقین بھی رکھتے تھے کہ جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے فطری طریقہ کار ہی درست ہے۔ اس دور میں کبھی ہم جنس پرستی جیسے غیر فطری جنسی ملاپ کے شواہد نہیں ملتے۔ انسان کے سوا تمام جاندار جو اس دنیا میں رہتے ہیں ان میں آج بھی ہم جنسیت نظر نہیں آتی۔ البتہ وہ جانور جنہیں انسان فطری ماحول سے اغوا کر کے چڑیا گھروں جیسی جگہوں میں قید کرتا ہے، وہاں وہ اس طرح کے غیر فطری فعل کا ارتکاب کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن حضرت انسان نے شروع دن والی جنسی حیوانیت کی طرف لوٹنے کے سفر کا آغاز کیا
تو ایسے بے راہ رویوں کو بھی اپنا لیا جو کبھی اس کی سرشت میں بھی نہیں تھے۔ انسان کی گزشتہ 5000 سالہ معلوم تاریخ میں جو چیز ہمیشہ قابل نفرت اور غیر فطری سمجھی جاتی رہی ہو، جس پر صرف چند گروہ یا علاقے عمل کرتے ہوں اور وہ بھی ہمیشہ معاشرتی طور پر معتوب رہے ہوں، آج جدید دنیا اس فعل کو انسانی حقوق کے ناطے عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ میناسوٹا یونیورسٹی کے لائبریرین جیمز مائیکل اور ایک طالب علم رچرڈ بکلر نے 1970 میں ضلعی عدالت میں شادی کی درخواست دی، جو اس بنیاد پر نامنظور کر دی گئی کہ دونوں مرد تھے۔ یہ جدید دور کا پہلا واقعہ تھا جب ہم جنس پرستی کی شادی کو قانونی حیثیت دلوانے کا آغاز ہوا تھا، اور اس وقت دنیا کے 29 ممالک میں یہ شادی جائز قرار دی جا چکی ہے، جن میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جیسے ترقی کے مینارہ ملک بھی شامل ہیں۔ یہ اس تہذیبی اخلاقی زوال کی ایک علامت ہے جس کا آغاز گزشتہ 200 سال پہلے آہستہ آہستہ شروع ہوا۔ یہ آغاز بالکل اس وارننگ کے عین مطابق ہوا ہے جو سید الانبیاء اور مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں کو باحیثیت مجموعی دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو پھر تو جو چاہے کر، یعنی انسانی تہذیب کے زوال اور برائیوں کا آغاز کسی بھی معاشرے سے حیا کے اٹھ جانے سے شروع ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس طرح کی ایک اور وارننگ بھی ہے جو بہت خوفناک ہے۔ فرمایا، بے شک حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ حیا وہ جز تھا جس پر انسانی تہذیب و تمدن کی عمارت صدیوں کی محنت سے استوار کی گئی تھی۔ یہ حیا سب سے پہلے خاندانی رشتوں میں پروان چڑھتی ہے اور پھر دوستوں اور محلے داروں کے گروہ اسے قائم رکھتے، اور اسی حیا کی بنیاد پر شہر، علاقے، ملک یا سلطنت کی مجموعی زندگی با حیا نظر آتی۔ پوری تہذیب ایک کپڑے کی بند کی طرح آپس میں جڑی ہوئی ہے جسے حیا کے گرہوں سے جوڑا جاتا ہے۔ جدید تاریخ میں سب سے پہلے حیا کی یہ مضبوط گرہیں ادب و شاعری نے کھولنا شروع کی، اور دنیا میں ایسا ادب تخلیق ہونا شروع ہوا جس کا محور و مرکز انسانی جبلت میں چھپی حیوانیت کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ اس حیوانیت کو خوشنما الفاظ میں اس طرح پیش کرتے کہ تہذیب کے پرسکون سمندر میں ابال اٹھنے لگتے۔ حیا انسانی تہذیب اور طرز معاشرت کی روح بھی ہے اور اس کی پہچان بھی۔ جس طرح کسی تخلیق کو تکمیل کے آخری مرحلوں میں خوبصورت اور آراستہ کیا جاتا ہے تاکہ اس کی دلکشی اور حسن نمایاں ہو جائے، اسی طرح انسانی تہذیب جب تکمیل کے آخری مرحلوں میں تھی تو اس نے اپنے اندر موجود سب سے اہم صفت حیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر اسے درجہ کمال تک پہنچایا۔ حیا کا لفظ دنیا کی ہر زبان میں ایک طرح کے معنی اور ایک ہی جیسے لائف سٹائل کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اردو میں یہ عربی اور فارسی کے ذریعے آیا۔ فارسی میں اسے پاک دامنی، باحجاب اور منکسر المزاجی سے تعبیر کیا جاتا ہے، جبکہ عربی میں اس کا مفہوم عیب لگائے جانے کے خوف سے انسان کا چھپنا ہے، اور اردو میں بھی اس کے معنی شرم، غیرت اور حجاب کے ہیں۔ علم نفسیات کے مطابق وہ بنیادی فطری جذبے جن کا اظہار انسان جسمانی طور پر کرتا ہے، ان میں سے ایک حیا بھی ہے۔ غم و اندوہ میں ہم روتے ہیں، خوشی میں ہم مسکراتے اور کہکہا لگاتے ہیں، اور شرمندگی میں ہمارا چہرہ حیا کی سرخی سے لال ہو جاتا ہے۔ حیا انسان کی فطرت اور جبلت میں رکھ دی گئی ہے۔ یہ جذبہ ہر انسان یہاں تک کہ ہر جاندار میں موجود ہوتا ہے اور اصناف کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ دنیا کے ہر جوڑے میں اس کی مؤنث زیادہ باحیا اور شرمیلی ہوتی ہے۔ حیا مہذب معاشرے کا وہ عنصر ہے کہ اگر یہ غائب ہونا شروع ہو جائے تو معاشرہ اپنے زوال کی طرف تیزی سے گامزن ہو جاتا ہے۔ جرم اسے گھیر لیتے ہیں اور انسانیت اس سے رخصت ہو جاتی ہے۔ خواتین کا زبردستی جنسی استحصال یا ریپ تو اس زوال کی ایک چھوٹی سی علامت ہے۔ یہ اس معاشرتی گٹر کی وہ بدبو ہے جو بظاہر محسوس ہوتی ہے، جبکہ بے حیا معاشروں کی سڑان میں غوطہ زن افراد کو تو احساس تک نہیں ہو پاتا کہ وہ کن اخلاقی برائیوں اور معاشرتی غلاظتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج کا جدید دور ایک ایسا ہی گٹر ہے جہاں جنسی استحصال یا ریپ صرف اور صرف اس وجہ سے ایک برائی یا جرم تصور ہوتا ہے کہ یہ کسی خاتون یا مرد کی مرضی کے خلاف کیا جاتا ہے، ورنہ ایسا ہی کچھ اگر کسی پسندیدہ ماحول میں خاتون کی مرضی سے کیا جائے تو اسے آج کے سیکولر لبرل دور کی اخلاقیات نہ صرف قبول کرتی ہیں بلکہ اس فعل کو خوبصورت ناموں اور طلاسموں سے نوازتی ہیں۔
ایک عمومی نام اورگے جس کا مطلب رنگ ڈرلیاں اور خرمستیاں کرنا ہے۔ ایسی خرمستیوں پر لاتعداد ناول اور افسانے لکھے گئے اور ہزاروں کے حساب سے فلمیں بنائی گئی ہیں۔ اس فعل کو روایتی تقدس دینے کے لیے یونانی اور رومی دیوتاؤں کی زندگیوں سے اسے ڈھونڈ کر نکالا گیا۔ تہذیب حاضر کے جنسی تلذذ والے ماحول کی مروجہ انگریزی زبان میں اس کی درج ذیل تعریف کی گئی ہے۔ A party in which people behave in a very uncontrolled way, including sexual activity۔ یعنی ایک ایسی پارٹی جس میں لوگ بے قابو حرکتیں کریں جو جنسی اختلاط سے متعلق ہوں۔ آپ گزشتہ ایک صدی کے ناولوں اور افسانوں کی ورگردانی کریں اور فلموں کا جائزہ لیں تو آپ کو ان میں ایسے جنسی مناظر ایک خوابناک ماحول کے طور پر نظر آئیں گے۔ صرف اورگے ہی نہیں بلکہ ہر وہ جنسی بیرا روی جسے ایک حیادار معاشرہ ممنوع قرار دیتا ہے، انہیں حسین خواب کی صورت ادب اور فلم یا ڈرامہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ نیم فحش ادب اور نیم فحش فلمی دنیا اسی جنسی منظرنامے کو میٹھے زہر کی طرح لوگوں کی رگوں میں داخل کرتی ہے۔ یہ موہوم اور نامکمل جنسی مناظر لوگوں کی طلب میں اضافہ کرتے ہیں۔ پھر اس جنسی بھوک کو مٹانے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں فحش فلمیں تیار کی جاتی ہیں۔ یہ فلمیں پہلے سینما گھروں میں دکھائی جاتی تھیں، پھر VCR CDs اور اب ویب سائٹس کے ذریعے ہر شخص کے موبائل میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان فلموں میں تمام ناآسودہ خواہشات اور ہیجان انگیز جنسی کیفیات کی تسکین کے لیے لاکھوں مناظر فلم بند کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جسے دنیا کا ہر جدید سیکولر لبرل معاشرہ شرف قبولیت کی سند عطا کر چکا ہے۔ صرف فحش فلموں کا کاروبار ہی 97 ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے۔ ہالی ووڈ ہر سال 600 خالصتاً فحش فلمیں بناتا ہے اور 10 ارب ڈالر منافع کماتا ہے، جبکہ باقی دنیا کے فلم ساز ادارے ہر سال 13,000 نئی فحش فلمیں مارکیٹ میں لاتے ہیں۔ ان فلموں کے موضوعات دیکھ لیں تو آپ کے پاؤں تلے سے زمین سرک جائے۔ چند ایک یہ ہیں: مقدس رشتوں سے اختلاط، ایک دوسرے سے پارٹنر بدلنا، مرد یا عورت کا زبردستی جنسی فعل میں لذت، کم سن بچوں اور بچیوں کا اختلاط، وغیرہ وغیرہ۔ صرف موضوعات کی تعداد ہی ہزاروں میں ہے، لیکن ان فحش فلموں کا راستہ تو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے فحش مناظر سے ہو کر جاتا ہے۔ عام عوام کے دیکھنے والی فلموں میں جان بوجھ کر صرف چند منٹ کے جنسی سین ضرور ڈالے جاتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کے جنسی جذبات برانگیختہ ہو جائیں۔ جب ہیجان پیدا کر دیا جاتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کی تسکین کے لیے سب سے آسان راستہ فحش فلمیں ہی ہوتی ہیں جو ان کی ساری ناآسودہ خواہشات کو پردہ اسکرین پر دکھاتی ہیں۔ یہ ایک قسم کی وقتی تسکین ہوتی ہے مگر دیکھنے والے کے اندر ایک آگ کی چنگاری سلگا دیتی ہے۔ اسی سلگتی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پوری دنیا میں ایک بہت بڑی انڈسٹری قائم کی گئی ہے۔ اس انڈسٹری کا اہم ترین کاروبار جسم فروشی ہے۔ اس وقت ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 4.5 کروڑ طوائفیں ہیں۔ ان میں 70% اغوا اور اسمگل کر کے لائی گئی ہیں۔ ان میں وہ خواتین شامل نہیں جو کسی اور کاروبار کے پردے میں جسم فروشی کرتی ہیں، جیسے اسکارٹ سروس یا مساج پارلرز وغیرہ۔ اس کے علاوہ دنیا کے ہر بڑے شہر میں نائٹ لائف کے نام پر برہنہ کلبوں کا ایک سلسلہ ہے، جنسی کھلونوں کی انڈسٹری ہے، لائیو شوز ہیں، رسالوں میگزینوں کی دنیا ہے۔ یہ سب 150 ارب کا دھندا ہے۔ یہ صرف فحش کاروبار ہے۔ اس میں روزمرہ کی فیشن انڈسٹری، عام فلمیں، ڈرامے وغیرہ کچھ بھی شامل نہیں ہیں جو فحاشی کی جانب ایک سیڑھی کا کام دیتی ہیں۔ ان تمام فحش فلموں اور فحش ادب کا عام ذہنوں پر ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسا ویڈیو گیمز کا ہوتا ہے۔ یہ ایک ناآسودہ شخص کو ہیجان انگیز بناتی ہے، جنون اس کے سر پر سوار ہو جاتا ہے، جس کی تسکین کے لیے وہ ایسا ہر راستہ اپناتا ہے جو اس کا پاگل پن اسے دکھاتا ہے۔ کسی مریض نما شخص نے چھوٹے بچوں سے جنسی اختلاط کے مناظر ذہن میں بسائے ہوتے ہیں تو کوئی مقدس رشتوں سے تعلق کے خواب دیکھتا ہے، کسی کو اذیت دے کر جنس کرنے کے مناظر نے گھیر رکھا ہوتا ہے تو کوئی پارٹی سیکس کے خوابوں میں ڈوبا ہوتا ہے۔ اس طرح کے ذہنی مریض ہم روز اپنے معاشروں میں پیدا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کھیپ تیار ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے جذبوں کی تسکین کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ قتل، منشیات کا استعمال، طوائفوں سے تعلق، جنسی کھلونوں سے کھیلنا، چوری، قتل اور جرم کی ہر وہ قسم جو اس پورے دھندے سے وابستہ ہوتی ہے۔ جنسی استحصال یا ریپ اس کا ایک اظہار ہے۔ جس فعل کو بالرضا یعنی مرضی کے ساتھ لائف سٹائل کا مقام حاصل ہو، ایسے فعل کو بالجبر کرنے سے روکنا بہت مشکل ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے بھوکے کو نوالا چھیننے سے روکنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام ایک ایسے حیادار معاشرے کا مطالبہ کرتا ہے جس میں زنا بالرضا اور زنا بالجبر کو برابر جرم قرار دیا جائے۔ جن معاشروں میں زنا بالرضا تو فن، آرٹ، حسن اور خوبصورتی ہو، وہاں زنا بالجبر کا عذاب ضرور نازل ہوتا ہے۔